اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام کیا ہوا ہے تو ہم قطعی طور پہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ اعتراض جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، پی ٹی آئی کو بھی بہت اعتراض ہے، وہ بھی بہت شور مچا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب اس عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اس عمر میں اب تمام رشتہ داروں کے خلاف جو ہے ہو گئے ہوئے ہیں. جوہری شجاعت جو ہے ان کی فیملی کے سربراہ ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں. محسن نقوی صاحب ان کے نہایت قریبی عزیز ہیں، بلکہ ایک قسم کے ان کے داماد ہیں. تو یہ تمام رشتہ داروں کو اس عمر میں رشتہ دار جو ہے وہ ان کو سمیٹنا چاہیے، ان کو قریب لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی گالی گلوچ کی جائے اور ان کی جو ہے وہ رشتوں کی جو ہے اس کا تقدس جو ہے اس کو مینٹین نہ کیا جائے. رشتوں کا جو ایک لحاظ ملاحظہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں، اس کو نہ مینٹین کیا جائے. جتنی شور مچا کے اور جتنا اسمبلی کو گالی گلوچ کر کے انہوں نے استعفے دیے تھے، وہ رات آپ کو یاد ہے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے لگاتار کئی ماہ جو ہے عمران خان صاحب کی جو اسمبلی کے متعلق گفتگو تھی کہ یہ ایک سازش کی پیداوار ہے، یہ فلاں چیز کی پیداوار ہے، اور ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے استعفے دے دیے ہیں، ہم جانے والے کو یہ ہوتا ہے، جانے والے کو وہ ہوتا ہے. یعنی ہر قسم کا بد زبانی جو ہے انہوں نے اس اسمبلی کے اب وہ اسمبلی میں واپس آنے کے لیے مرے جاتے. ایز وی اسپیک وہ باہر کھڑے ہو کے اس وقت الیکشن کمیشن سے، جس الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے انصاف مانگ رہے ہیں. یہ استعفوں کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ اسمبلی نہیں، وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے استعفے جو ہے منظور کروائیں، اور استعفے جو ہے وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں، ہم نے لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے. اس وقت ہی بن جاتے، نہ استعفے دیتے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب کامیاب ہوا اس کو ایکسیپٹ کرتے اور اپوزیشن کرتے، جو بھی ان کی تعداد تھی پوری کی پوری اپوزیشن میں بیٹھتے، عزت آبرو کے ساتھ جو ہے اپوزیشن نبھاتے. اب غلط فیصلے جو ہے عمران خان کے، اس کے لیے قوم یا ادارے جو ہے وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ان کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ادارے جس میں نیشنل اسمبلی ہے، الیکشن کمیشن ہے یا عدالتیں ہیں، وہ ان کے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کریں، یا ملک ان کے غلط فیصلوں کی قیمت ادا کرے. جس طرح بے یقینی اور بے چینی کی فضا روزانہ وہ پھیلا رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اپنے ایک کمپلیٹ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. جب انسان کو اپنے فیصلے جو ہے ریورس کرنے پڑتے ہیں، اور وہ فیصلے جو بڑی قسم قرآن اور ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ جو ہے کیے ہوں فیصلے، ان کو جب ریورس کرنے پڑتے ہیں، عام انسان کو جو ہے وہ بڑی شرم حیا آتی ہے اس قسم کے فیصلے کر کے اس کو ریورس کرنے میں. لیکن شرم حیا والی نام کی کوئی چیز جو ہے عمران خان میں نہیں ہے، اور وہ اپنے فیصلوں کو ریورس کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. جسٹیفیکیشن جو ہے کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اور نہ کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں. ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے عمران خان، جو اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے کاروبار میں لانا چاہتا ہے، سیاسی اس میں منظرنامے پہ لانا چاہتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی سیاست جتنی میری سمجھ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سیاست سے جو ہے باہر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں کیا بنتا ہے. دیکھیں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو عمران خان نے جب بھی ایم این اے بنا اس نے استعفیٰ دیا. 1 نومبر 2007 میں دیا تھا، اس کے بعد بائیکاٹ کیا، 2013 میں جو ہے 2014 میں دیا، وہ واپس لیا، اور 2022 میں جو استعفیٰ دیا اب وہ واپس لے رہا ہے. 7 8 الیکشن لڑ رہا ہے. اس کے ہواری کہتے ہیں کہ 35 سیٹوں پہ الیکشن لڑے گا. اب میرا خیال ہے 70 ہو گئی ہوئی ہیں، اب 70 پہ الیکشن لڑے گا. اس کے بعد پھر استعفے دے گا، پھر الیکشن لڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ذہنی توازن جو ہے اس کا خراب ہو چکا ہوا ہے. میرے جو ان کا بیہیویئر ہے، کم از کم جو ان کا اس وقت جو سیاسی جو سامنے کردار نظر آ رہا ہے،
اور جس طرح اپنے فیصلوں سے وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں، فیصلے اپنے بدلتے ہیں. کوئی بھی ذہنی توازن رکھنے والا انسان جو ہے، کوئی اسٹیبل ذہن کا انسان، دماغ کا کوئی اس قسم کی نہ بیانات کرتا ہے نہ اس طرح فیصلہ. اور فیصلے کی قیمت اس کے ورکر ادا کر رہے ہیں، اس کے ایم این اے ادا کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے ان کو، اگر آپ رہتے ہیں وہاں پہ، لاجز نہیں، وہاں پہ ابھی بھی یہ رہتے ہیں. آپ حساب لگا لیں کہ استعفے دیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. تمام تر مرمرات جو انجوائے کر رہے ہیں، تمام تر جو ہے وہ